بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت نے ایک ساتھ 3 بچوں کو جنم دیا تھا اور وہ تینوں ہی بیٹے تھے۔ سارے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پورے محلے میں دیسی گھی کے لڈو بانٹے گئے تھے۔ لوگ ٹولیاں بنا بنا کر بچوں کو دیکھنے جا رہے تھے۔ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اماں بھی خوشی سے جھومتی ہوئی مٹھائی کا پورا ٹوکرا اٹھا لائی تھی۔ میں اتنا بڑا ٹوکرا دیکھ کر ایک دم اماں کی طرف بھاگی اور خوشی سے نہال ہوتے ہوئے اماں سے ٹوکرا جھپٹا تھا۔ ارے رک تو جا، اماں مجھے منع کرتی رہیں اور میں جھٹ ٹوکرا کھول کر لڈو کھانے لگی۔ ارے اماں کیا خوشبو ہے دیسی گھی کے لڈو کی، میں مزے لے لے کے کھاتی اماں سے مخاطب تھی۔ ہاں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو بشیر نے بھی دل کھول کر خوشی منائی ہے۔ کسی معاملے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ اماں بھی نصرت کے شوہر کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ لگ رہا تھا اماں کے ہاتھ پر تگڑے پیسے رکھے گئے تھے۔ میری اماں ایک دائی تھی۔ صرف ہمارے محلے میں ہی نہیں بلکہ دور دراز کے محلوں میں بھی اماں کی مہارت کے چرچے تھے۔ اماں کئی برسوں سے یہ کام کر رہی تھی۔ اب تو اماں اپنے کام میں ماہر مانی جاتی تھی۔ شادی سے پہلے اماں کسی ڈاکٹرنی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے گھر کے نیچے ہی اس نے اپنا ہسپتال بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی کیس آتا تو وہ مدد کے لیے اماں کو بھی بلا لیا کرتی تھی۔ اماں اس کے پاس کھڑی چیزیں پکڑانے میں اس کی مدد کیا کرتی۔ اس طرح اماں نے بھی کافی کام سیکھ لیا تھا۔ اماں شادی ہو کے دوسرے شہر آ گئی تو اس نے شہر میں اپنے دائی ہونے کا مشہور کر دیا تھا۔ محلے کے گھروں کے بچے جو اب بڑے ہو چکے تھے وہ سبھی اماں کے ہاتھ سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ محلے کے تو درجن بھر بچے اماں نے پیدا کروا دیے تھے، لیکن خود اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ میں اماں کی اپنی سگی بیٹی نہیں تھی بلکہ میری ماں مجھے پیدا کرتے وقت خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، لہٰذا میرے باپ نے مجھے اماں کے سپرد کر دیا اور خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات اماں نے مجھے بہت پہلے ہی بتا دی تھی، لیکن اماں مجھے سگی بیٹیوں جیسا ہی پیار کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا بھی میرے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر کچھ سالوں پہلے انتقال کر گیا تھا، میں ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اماں کے ساتھ رہنے میں بڑے عیش تھے۔ سبھی لوگ اماں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں کوئی خوشی غم کا موقع ہوتا تو اماں کو لازمی بلایا جاتا اور واپسی پر اماں کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر کھانے بھی بھیجے جاتے، اور مٹھائی کا سلسلہ تو روز بروز چلتا ہی رہتا تھا۔ اتنی مٹھائی کھا کھا کے بھی کبھی میرا من نہیں بھرا تھا۔ مجھے مٹھائی بے حد پسند تھی اور اماں کو معلوم تھا کہ میں مٹھائی کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ وہ خود تو بہت کم کھایا کرتی تھی۔ لڈو کا بھی پورے کا پورا ٹوکرا میں نے 2 دن میں خالی کر دیا تھا۔ اماں اب مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر چلنے کو کہتی تھی تاکہ میں بھی کچھ کام سیکھ سکوں۔ اسکول کی پڑھائی کو تو میں نے کب کا خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب میں سارا دن گھر میں ادھر ادھر گھومتی اور اماں کے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ میرا اماں کے اس کام کی طرف ذرا رجحان نہیں تھا، پر اماں کے بار بار کہنے پر میں اماں کے ساتھ جانے لگی تھی۔ پہلے پہل تو میں بچہ پیدا ہوتے دیکھ کر ڈر جایا کرتی، چیخنے کی آواز پر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی اور آنکھیں زور سے بند کر لیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی عادی ہوتی گئی۔ ایک دن اماں آئیں تو مٹھائی کی جگہ اپنے ساتھ ایک نوزائیدہ بچی کو لے آئی تھی۔ یہ کیا اماں، کس کو اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ یہ بھی تیری ہی طرح بن ماں باپ کی بچی ہے۔ اس کی ماں مر گئی اور باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی تو میں اسے اٹھا لائی۔ اب یہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ پر اماں اسے سنبھالے گا کون؟ میں الجھن کا شکار تھی۔ ہم دونوں مل کر سنبھال لیں گے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اماں مسکرا کر بولی تھی۔ اس دن سے وہ بچی بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ اماں نے اس کا نام کائنات رکھا۔ اماں جب کیس کرنے کے لیے جاتی تو اس کو میرے حوالے کر دیتی، ورنہ باقی سارا وقت اماں ہی اسے سنبھالتی تھی۔ کائنات بڑی ہو رہی تھی، اب مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اماں نے ایسے ہی مجھے بھی تو پالا تھا، اب اسے پالنا بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی، میں بھی اسے ایک ماں کی طرح چاہتی تھی۔ اماں کے کسی جاننے والے نے میرا رشتہ بتایا تھا۔ اماں کو یہ گھر بلا بلا کر کھلانے پلانے کا سلسلہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ خود جا کر لڑکے کو دیکھ آئی تھی۔ اماں کو لڑکا پسند آیا تھا۔ لڑکے کی کوئی جاننے والی خالہ رشتہ کروا رہی تھی۔ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، بس ایک بیمار بہن تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھی۔ میں اماں اور کائنات کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ لوگ تو ایسے رشتے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اماں نے مجھے سمجھایا تھا۔ اماں نے میری نا کو زیادہ اہمیت نہ دی بلکہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر محلے کی باجی صفیہ کے ہمراہ خریداری کے لیے بھیج دیا۔
اماں نے کافی پیسہ جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ہمارا روز کا خرچہ ہی کتنا تھا۔ بیٹوں کی پیدائش پر لوگ خوشی سے اماں کو جوڑے، مٹھائیاں اور پیسے دیا کرتے تھے۔ چونکہ اماں کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں تھا، لہٰذا صدقہ خیرات بھی اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اماں نے کچھ بغیر سلے جوڑے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے کہ تجھے جو پسند ہو سلوا لے، باقی کائنات کے لیے چھوڑ دے۔ نئے جوڑے دیکھ کر اور روزانہ کی خریداری کر کے میرا بھی دل بہل گیا تھا۔ چلو، شادی کا ایک فائدہ تو ہو ہی رہا تھا، مجھے نئی سے نئی چیزیں مل رہی تھیں۔ ویسے تو اماں کافی کنجوس تھی، لیکن میری شادی پر اماں نے کنجوسی سے کام نہ لیا اور مجھے میری مرضی اور پسند کی ہر چیز خرید کر دی۔ اماں نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ میری شادی کا دن آ پہنچا اور میں رخصت ہو کر روتی بلکتی اپنے شوہر سعید کے ساتھ چلی آئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے علاوہ میرا شوہر اور ایک نند رہا کرتی تھی۔ نند شادی شدہ تھی، جو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے بھائی کے پاس چلی آئی تھی اور تب سے یہیں رہائش پذیر تھی۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور نہ جانے کون کون سی دوائیاں کھاتی رہتی تھی۔ وہ نہ تو مجھ سے زیادہ بات کرنا پسند کرتی تھی اور نہ اپنے بھائی سے۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، لہٰذا گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ میں تھا۔ اپنی شادی کے اوائل دنوں میں نے اس کو بلانے کی کافی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ گھل مل کر رہے، کیونکہ ہم گھر میں لوگ ہی کتنے ہوتے تھے۔ میرا شوہر تو صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا اور اکثر اسے اپنے کام کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ جب وہ شہر سے باہر جاتا تھا پھر کئی دن بعد ہی واپس لوٹتا تھا۔ ایسے میں اکیلی رہ کر سارا دن بور ہو جاتی تھی۔ اماں تو میری اسی شہر میں تھی، لیکن میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں اس کی بہن کا خیال رکھوں۔ میرے شوہر کے مطابق میری نند کی طبیعت اچانک ہی بگڑ جاتی تھی، اس لیے اس کو کسی قیمت پر بھی اکیلا نہیں چھوڑنا تھا۔ جبکہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی اس کی طبیعت بگڑتے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اکیلے وقت گزارنے کی زیادہ عادت نہیں تھی، کیونکہ اماں کا کیس اگر محلے میں ہی ہوتا تو اماں عین وقت پر ہی جاتی اور بچہ ہاتھ میں آتے ہی اسے کپڑے پہنا کر لوٹ آتی۔ اگر اماں کسی دور دراز جگہ جاتی تو اماں کو لوٹنے میں چند گھنٹے لگ جاتے تھے، لیکن یہاں تو مجھے 12 کے 12 گھنٹے اکیلے گزارنے پڑتے تھے۔ سعید صبح سویرے ہی نکل جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ ویسے مجھے یہ دونوں بہن بھائی عجیب لگتے تھے، جنہیں ایک دوسرے کی زندگی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ گھر کے ماحول سے بیزار ہو کر میں نے ادھر ادھر تاک جھانک شروع کر دی تھی۔ گھر میں نہیں تو محلے میں بھی تو دل لگایا جا سکتا تھا۔ میں محلے میں کسی سہیلی کی تلاش میں لگ گئی تھی۔ مجھے جلد ہی ایک سہیلی مل گئی۔ میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر زینت کا گھر تھا۔ اس کی شادی کو چند سال ہو گئے تھے، مگر ابھی اولاد نہیں تھی۔ اس کی ساس ویسے تو اس پر کافی روک ٹوک رکھتی تھی، پر مجھ سے دوستی کے بعد وہ ساس کو کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ زینت کی بہن کی شادی تھی، وہ خریداری کے لیے جاتی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ میں بھی شوہر کو بتائے بنا ساتھ چلی جاتی۔ نند تو ویسے بھی کمرے میں ہی بند رہتی تھی، اسے میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور چند گھنٹوں کی تو بات تھی، میرے شوہر کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ ایک دن میں زینت کے ساتھ بازار خریداری کے لیے گئی۔ جب میں گھر واپس لوٹی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ میری نند صحن میں اوندھے منہ پڑی تھی، جبکہ اس کے سر سے خون بہہ کر فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھاگ کر زینت کی ساس کو بلا لائی۔ زینت اور اس کا دیور بھی ساتھ چلے آئے۔ انہوں نے ہی فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور میں ان کی مدد سے اپنی نند کو ہسپتال لے آئی۔ ہسپتال والوں نے پولیس کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ قتل یا خودکشی کا معاملہ ہے۔ میرے شوہر کے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ چکی تھی۔ میں تو پوری پھنسی تھی۔ اگر میں اپنے شوہر کو کہتی کہ میں گھر میں ہی موجود تھی تو مجھ پر قتل کا سنگین الزام لگ سکتا تھا، اور اگر میں اسے بتاتی کہ میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور اس کی اجازت کے بنا گھر سے خریداری کے لیے باہر نکلی تھی، تو اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے گھر سے چلتا ہی کر دینا تھا۔ لیکن بہرحال پولیس کا ڈر شوہر کے ڈر سے زیادہ تھا۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی، وہ سب کے بیانات قلم بند کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیان میں وہی بتایا جو سچ تھا، کہ میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ میری نند کے بارے میں جو باتیں انہیں مجھ سے اور محلے والوں سے پتہ چلی، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ خودکشی کا معاملہ تھا۔ پولیس کیس مکمل کر کے جا چکی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ پر بے انتہا غصہ تھا کہ میں اپنی نند کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر کیوں گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔
میں تو خود پشیمان تھی۔ میری نند کو ہسپتال میں پڑے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ان کو لمبے عرصے تک ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں جا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن میری نند کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ پہلے کچھ دن تو میرا شوہر بلا ناغہ ہسپتال کے چکر لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے جانا بالکل ختم کر دیا اور مجھے خبرگیری کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ میں بھی شیشے کے دروازے کے پار چند لمحے اسے دیکھ کر واپس لوٹ آتی تھی۔ نہ اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے ہمت، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ حادثہ میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں لاپرواہی کرتے ہوئے اس دن بازار خریداری کے لیے جاتی اور نہ ہی میری نند کو ایسا قدم اٹھانے کا موقع ملتا۔ اسپتال جا کر میرا احساس ندامت شدید ہو جاتا تھا اور میرا دل بوجھل ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ تو میں نند کو دیکھے بنا ہی واپس لوٹ آتی تھی۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں کافی عرصے سے اپنی نند کو دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکی تھی۔ میری نند کو کوما میں گئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اماں کی طرف چھوڑ کر اپنی نند کو دیکھنے کے لیے ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ آپ کی نند کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ میں حیران تھی ایسا کیسے ممکن تھا۔ ڈاکٹر نے میرے سامنے 1 لاکھ روپے کی رقم رکھی اور بولا، آپ بس میرا ایک کام کر دیجئے، اس بچے کو ایدھی سینٹر کے جھولے میں ڈال دیجئے۔ میں اپنے سامنے اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیران تھی، کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی اپنے سامنے پڑے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ نرس نے بچی لا کر میری گود میں تھما دی۔ میں بچی اور پیسوں کو اٹھا کر چپ چاپ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں خود ایک ماں تھی اور مجھے اپنے بچے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ نند کے ہاں بچے کی پیدائش کا سن کر میں اتنی حیرت زدہ تھی کہ اپنی نند کو ایک نظر دیکھنا بھی بھول گئی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر سیدھا اماں کی طرف چلی گئی۔ اماں میری گود میں نوزائیدہ بچی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی اور باپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہسپتال میں پڑی رو رہی تھی تو میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں اماں کے استفسار پر نظر چرا کر بولی تھی، کسی کی ناجائز اولاد لگتی ہے، اماں نے لمبا سانس بھر کر پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا مطلب اماں؟ میں اماں کی سمجھ پر حیران تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی پکڑی جاؤں گی۔ نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صاف مکر گئی۔ کوئی بھی اپنی جائز اولاد کو اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اماں افسردہ سے لہجے میں بولی تھی۔ چھوڑ جاتا ہے نا اماں، میں جلدی سے بولی تھی۔ دیکھ مجھے، میرا باپ۔ اماں کی تعصف بھری نظریں اپنے اوپر جمی دیکھ کر میں بات مکمل نہ کر پائی۔ تو کیا میں بھی؟ میرے دل و دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو خود ایک بچے کی ماں ہے، اس لیے تیرے جان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اکثر ناجائز اولادیں دائیوں کے حوالے ہی کر دی جاتی ہیں اور کچھ زیادہ پیسے بھی ہاتھ پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کو جاتے ہوئے کسی نہر میں بہا دینا یا چند انچ مٹی کھول کر اس میں دفنا دینا، لیکن ایسا گھناؤنا قدم اٹھانے کی میری کبھی ہمت نہ ہوئی۔ میری نظر میں بہت سے بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں جو اکثر مجھ سے اولاد کے لیے ٹوٹکے اور تدابیر جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ میں وہ ناجائز اولاد ان بے اولاد جوڑوں کو تحفے میں دے دیتی ہوں۔ اس طرح انہیں بھی ماں باپ بننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے جن کے پاس اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ کسی کی ناجائز اولاد پال کر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اماں آہستگی سے بولتی جا رہی تھی۔ تیری دفعہ مجھے ایسا کوئی جوڑا نہ مل سکا تو میں تجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اس طرح میرا آنگن بھی ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ اور کائنات؟ میری آواز اتنی ہلکی تھی کہ میں خود بھی بمشکل سن پائی۔ ہاں وہ بھی، اماں بولی۔ اس کی بار بھی مجھے کوئی بے اولاد جوڑا نہ مل پایا تو میں اس کو گھر لے آئی تھی۔ تو اس کو بھی بے فکر ہو کر چھوڑ جا، اماں نے میری گود میں موجود بچی کی طرف اشارہ کیا۔ رب نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا رکھا ہوگا۔ اماں بڑی پر امید تھی۔ میں بچی کو اماں کے حوالے کر کے اپنے بیٹے کو اٹھا کر واپس چل پڑی تھی۔ میرا ذہن عجیب کشمکش سے دوچار تھا۔ آج میری نظر میں اماں کی قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے کسی کا گناہ پال گئی تھی۔ اماں کتنی عظیم عورت تھی۔ اور کائنات، مجھے کائنات کے لیے بھی بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور پیاری بچی تھی، وہ بھی کسی کے گناہوں کا انچاہا نتیجہ تھی۔ اوپر تلے بچوں کی پیدائش میں اتنی مصروف تھی کہ کچھ سالوں تک نند کو دیکھنے ہسپتال نہ جا سکی۔ میرا شوہر بھی ملک سے باہر تھا۔ میری نند کو کوما میں گئے 4 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن میں ہسپتال اسے ملنے پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ 4 سالوں میں 4 بچوں کو جنم دے چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا سلسلہ تھا۔
پہلی بچی کی پیدائش پر تو میں سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی حاملہ ہو، اسی لیے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے تھا۔ میں بے انتہا غصے میں بھری ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش میں تھی، پر ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب میں اس معاملے کی پوری جانچ کروں گی اور اس میں ملوث ہر مجرم کو سزا ضرور دلوا کر رہوں گی۔ میں دروازے پر لگے شیشے سے اپنی نند پر ایک نظر ڈال کر واپس چلی آئی تھی۔ وہ چادر اوڑھے لیتی تھی جبکہ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ اگلے مہینے میرا شوہر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک دفعہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ہسپتال میرے ساتھ چلے۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ نرس نے ہمیں دروازے سے ہی اسے دیکھنے کو کہا جبکہ ہم اندر جا کر اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم دروازے کے باہر لگے شیشے سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری اور پیٹ پکڑ کر کراہنے لگی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ میں پرجوش ہو کر چیخی تھی۔ میرے ساتھ موجود نرس گھبرا کر دروازہ کھول کر اندر بڑھی۔ ہم بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ نرس نے ہمیں باہر جانے کو کہا اور دوسری نرس کو ڈاکٹر کو بلانے بھیجا۔ ہم کمرے کے باہر موجود تھے جبکہ ڈاکٹر اندر میری نند کو چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو بولا کہ وہ پھر سے کوما میں چلی گئی ہے۔ مجھے اور میرے شوہر کو یقین نہ آیا۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ ہم اسے کسی اور ہسپتال میں لے کر جائیں، جبکہ وہاں موجود سٹاف کی پوری کوشش تھی کہ ہم لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ میرا شوہر زبردستی کمرے میں گھس گیا اور نند کے اوپر پڑی چادر کھینچ کر اتار دی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ وہ میری نند نہیں تھی بلکہ وہ تو کوئی آدمی تھا جو کافی بیمار تھا اور نیم واہ آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود نرس اور ڈاکٹر کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ میرا شوہر حلق کے بل چیخا تھا۔ آپ آ جائیں میرے کمرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بہن کہاں ہے۔ ڈاکٹر خود پر قابو پا چکا تھا، لہٰذا پرسکون آواز میں بولا تھا۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے اس کے چہرے پر نظر جمائے اس کے بولنے کے منتظر تھے، جبکہ وہ یقیناً اس سوچ میں تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ میری بہن کہاں ہے؟ ڈاکٹر کے بولنے سے پہلے ہی میرے شوہر نے دانتوں کو بھینچ کر دبی آواز میں پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، آپ کی بہن بالکل محفوظ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئی تھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کرتے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں پولیس کو بلاؤں گا۔ میرے شوہر کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لے، تو اس نے پولیس کی دھمکی دے دی۔ اپنی بہن کو حبس بیجا میں رکھنے پر پولیس سب سے پہلے تمہیں ہی گرفتار کرے گی، ڈاکٹر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ میرے شوہر نے مکہ بنا کر میز پر دے مارا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ مجھے ان کا پتہ چاہیے۔ وہ تو تمہیں نہیں مل سکتا، ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں خاموش بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا شوہر انگلی اٹھا کر ڈاکٹر کو دھمکی دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اٹھ کر ڈاکٹر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے چل دی تھی۔ میرے شوہر نے گھر آ کر مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت ہوئی، پر مجھے یہ سب راز جان کر رہنا تھا۔ میں بہت الجھن کا شکار تھی۔ میرا شوہر صبح سویرے ہی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں بھی چادر اوڑھ کر کچھ دیر میں باہر نکل آئی تھی۔ میرا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ میں ساری رات شش و پنج میں مبتلا یہ گتھی سلجھانے میں مگن رہی تھی، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے وہی نرس آتی دکھائی دی تو میں نے اس سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا۔ آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر وہ بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے نہ سمجھی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ بتانے والے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ڈیوٹی کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے آنے اور مریضوں کو دیکھ لینے کے بعد فارغ ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر فارغ ہوا میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ سرسری سے انداز میں بولا تھا۔ میں اپنی نند کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، میں نے سیدھی سیدھی بات کی تھی۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ یہی کہ میری نند تو کوما میں تھی، اس کو ہوش کیسے آیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ کب چلی گئی، اور وہ بچی جو اس دن آپ نے میری گود میں ڈال دی تھی وہ کس کی تھی؟ میں نے ایک سانس میں تمام سوال کر ڈالے۔
آپ کی نند کو ایک ہفتے کے اندر ہی ہوش آ گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بلا لیا تھا۔ اس کا شوہر میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا، لہٰذا ان کی کہانی جاننے کے بعد میں نے ان دونوں کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ ایک ہفتے میں ہی صحت یاب ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی اور مریض آ گیا تھا۔ جب آپ اپنی نند سے ملنے کے لیے آئیں، آپ دروازے کے باہر سے اس پر ایک نظر ڈال کر واپس چلی گئی تھی، جبکہ اس کمرے میں آپ کی نند کے علاوہ کوئی اور مریض تھا۔ جب آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ چلا تو پھر ہم نے بھی یہی ڈرامہ مزید جاری رکھنے کا سوچا۔ آپ لوگ جب بھی آتے تھے تو آکسیجن ماسک لگے مریض کو دیکھ کر اپنا مریض سمجھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ اور وہ بچی جو آپ نے مجھے تھمائی تھی، میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کوئی لاوارث بچی تھی۔ ہمارے پاس کبھی کبھار ایسا کیس بھی آ جاتا ہے جس میں ماں باپ دونوں ہی اپنے بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں اور بچہ ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چوری چھپے یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے امیر زادوں کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی، بس تربیت اور عقل کی کمی ہوتی ہے۔ وہ ایک موٹی رقم بچوں کے ساتھ چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ایسے بچوں کو ہم ایدھی سینٹر پہنچا دیتے ہیں۔ اس دن آپ اپنی نند سے متعلق معلومات لینے آئی تھی تو میں نے صرف آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے بچی آپ کو تھما دی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اسے میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا دیا ہوگا۔ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر جگہ پر ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں بولی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو اعتماد میں لے کر اپنی نند کا پتہ اس سے معلوم کر لیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنی نند کا پتہ لے کر میں واپس گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کے نکلتے ہی گھر سے نکل پڑی۔ وہ پتہ شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک اچھے علاقے کا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے گیٹ کی بیل بجائی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ میری نند نے ہی کھولا۔ وہ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اپنے بھائی کو میرے ساتھ نہ پا کر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا اور خود آگے کی طرف بڑھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں کیا جاننے آئی ہیں، میری نند نے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میرے بارے میں جاننے کا آپ کا پورا پورا حق ہے۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے بھائی کے پاس اس کے گھر آ بیٹھی تھی، پر وہ علیحدگی زبردستی کی تھی۔ میرے بھائی کو میرے شوہر سے نفرت تھی۔ میں اور ابرار اکیڈمی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ پسند آگے بڑھی اور بات شادی کے معاملات تک پہنچ گئی۔ بھائی بھی کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ بھائی نے اماں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجا۔ لڑکی کے گھر والوں نے بھائی کو پسند کر لیا اور یوں بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں نے بھی ہمت کر کے اماں کو ابرار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اماں میرے اور ابرار کے رشتے کے لیے مان گئی تھیں۔ بھائی کی منگنی کی رسم انجام پائی تو میری ہونے والی بھابھی کے بھائی کا مجھ پر دل آ گیا۔ اس کی اماں نے میری اماں سے رشتے کی بات کی۔ میں چونکہ اماں کو پہلے ہی ابرار کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے اماں نے انہیں منع کر دیا، لیکن میری ہونے والی بھابھی کا بھائی باز نہ آیا۔ ان لوگوں نے زور زبردستی سے کام لینا چاہا اور وٹے سٹے پر رشتے کی شرط رکھ دی۔ بھائی نے بھی اماں پر زور دینا شروع کر دیا کہ میرا رشتہ اس کے ہونے والے سالے سے کر دیں۔ اماں بیٹے کے سامنے ڈٹ نہ سکی اور اماں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اماں مجھے سمجھانے لگی کہ تو ابرار کو بھول جا اور جہاں میں نے بات پکی کی ہے چپ چاپ وہاں شادی کر لے۔ جب بھائی اپنی پسند کو نہیں بھول سکتا تھا تو میں اپنی پسند کو کیسے بھول جاتی؟ بھائی کی طرح میں بھی ضد پر اڑ گئی اور میں نے گھر سے بھاگ کر ابرار سے شادی کر لی تھی۔ اماں اور بھائی کو پتہ چلا تو گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائی کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھائی سے ختم کر دیا۔ اماں اور بھائی مسلسل کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح مجھے منا کر گھر لے آئیں، مگر میں گھر نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بھائی مجھے مار ڈالے گا۔ میری اور ابرار کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس تمام عرصے میں نے اس کو ایک مکمل انسان پایا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ وہ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ابرار مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ایسا مرد تھا جو بیوی کی عزت کرنا جانتا تھا۔ میں ابرار کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ خود بھی ابھی پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی جاری تھی۔
میری ساس مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی اور میرے سسر ہمارا خرچہ بخوشی اٹھا رہے تھے۔ ایک دن مجھے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی۔ میں روتی پیٹتی ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی۔ ابرار بھی میرے ساتھ تھے۔ ہمیں لگا تھا کہ ایسے موقع پر بھائی اپنی ضد اور انا کو ایک طرف رکھ کر مجھے میری ماں کے جنازے میں شامل ہونے دے گا، لیکن اس نے ماں کے جنازے پر سب لوگوں کے سامنے ابرار سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ابرار کو گریبان سے پکڑ لیا اور اسے دھکے مارنے لگا۔ میں نے اور وہاں موجود لوگوں نے بھائی کو پکڑ کر ابرار کو بمشکل چھڑایا۔ میں ماں کا جنازہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ابرار کو وہاں سے بھیج دیا۔ ماں کے جنازے کے بعد بھائی نے مجھے واپس نہیں جانے دیا۔ اس نے مجھے کچھ ایسی دوائیاں کھلا دی جن سے میرا دماغ میرے اختیار میں نہ رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر رہی تھی۔ ابرار مجھے لینے کے لیے آیا تو میں اپنے اختیار میں ہی نہیں تھی۔ بھائی اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے دوائی کھلا چکا تھا۔ میں ابرار کو پہچان نہ پائی اور بھائی نے اسے میرے سامنے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بھائی مجھے روزانہ کی بنیاد پر دوائی کھلانے لگا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تو بیمار ہے، یہ دوا تجھے لازمی کھانی ہے، اور میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام دوائی کھا لیتی۔ ابرار مجھ سے کئی دفعہ ملنے کے لیے آیا تھا، مگر میں اسے کبھی پہچان ہی نہ پاتی۔ وہ مجھے وہاں سے لے جا کر میرا علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی تھی اور بھائی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ بھائی ہر وقت میری رکھوالی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا وہ شادی کر کے آپ کو میری رکھوالی کے لیے لے آیا تھا۔ ایک دن آپ کی غیر موجودگی میں ابرار مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ کافی دیر میرے سامنے بیٹھ کر روتا رہا۔ اس نے مجھے سب یاد کروانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ابرار نے مجھے رات کو دوائی نہ کھانے کا کہا۔ اس رات میں نے دوائی نہیں لی تو مجھے سب یاد آتا گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے دوائی کھانی چھوڑ دی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں ابرار کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اگر ابرار کے پاس گئی تو بھائی مجھے اور اسے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ بھائی نے میری ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے بیمار کہہ کر سچ مچ میں بیمار بنا دیا تھا۔ میرا جسم اور ذہن دونوں کمزور ہو گئے تھے۔ میں اتنے عرصے سے ذہنی بیماری اور ڈپریشن کی زندگی گزار رہی تھی، اب میں تھک چکی تھی۔ مجھے اور تو کچھ سجائی نہ دیا۔ میں نے اپنی زندگی خود ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کے ساتھ ساتھ ابرار کی بھی مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ کم از کم وہ تو دوسری شادی کر کے اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے۔ میرے ساتھ نے اسے دکھ اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیا تھا، لہٰذا میں نے چھت پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی تھی۔ ہسپتال میں 1 ہفتہ کوما میں رہنے کے بعد مجھے ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو میرے گھر والوں کو اطلاع کرنے کی ہدایت کی۔ نرس جانے کے لیے پلٹی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں نے ڈاکٹر اور نرس دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ان سے مدد کرنے کی اپیل کی تھی۔ میں نے ان کو اپنی تمام کہانی کہہ سنائی تھی۔ وہ میری کہانی سن کر افسوس سے سر ہلاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے شوہر کو پہچان لیا تھا۔ وہ ابرار کے بہت اچھے دوست کے بڑے بھائی تھے۔ ابرار کا وہ دوست بھی ہماری شادی کروانے میں پیش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے شوہر کو بلا لیا اور ہماری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی مدد سے جلد ہی اپنی بیماری سے میں نے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ دوائیوں کے نام سن کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ذہنی بیماری میں مبتلا کر دینے والی دوائیاں تھیں۔ میں نے اور ابرار نے ایک بار پھر سے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہسپتال کی ساری صورتحال ڈاکٹر صاحب اور نرسوں نے سنبھال لی تھی۔ بھائی کو جتنا عرصہ بے خبر رکھا جاتا اتنا ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ اتنا ضدی اور اناپرست تھا کہ وہ ہمیں ابھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان 5 سالوں میں میرے 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں اور میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی بھائی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیے گا۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن اب جب کہ اس کو حقیقت پتہ چل چکی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے پتہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اتنا تو میں اپنے شوہر کے بارے میں جان ہی گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے ایسی دوائیں لکھ کر دیں جو میرے شوہر کے دماغ کو نقصان پہنچائے بغیر اس کو ماضی کا ایک حصہ بھلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے قریبی میڈیکل سٹور سے ادویات خرید لی تھی۔ دوائیاں لے کر میں ایک ارادے اور عزم کے ساتھ گھر واپس چلی آئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔